باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 164 نمبر ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور جس وقت ایک جماعت نے ان میں سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں عذاب دینے والے ہیں سخت عذاب. تو وہ آگے سے کہنے لگے معذرۃ الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے معذرت کرتے ہوئے، عذر پیش کرتے ہوئے، اور اس لیے کہ شاید کہ لعلہم یتقون، یہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں. فلما نسوا ما ذکروا بہ، پر جب وہ لوگ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جنہوں نے گناہوں سے روکا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا، بِعَذَابٍ بَئِیسٍ، سخت عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو وہ نافرمانی کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب وہ بہت زیادہ انہوں نے حد کراس کی اس کی جس سے ان کو روکا گیا تھا، یا بہت زیادہ سرکشی کی اس میں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل، قِرَدَةً خَاسِئِینَ، بن جاؤ بندر ذلیل. کل تھوڑی تفصیل سے گزری کہ دریا اور سمندر نے کنارے تے ایک بستی گئی، اور ان لوگوں نے گزر اوقات جڑی وہ مچھلیاں ناپ کے اور اس نے شکار کے اللہ تعالیٰ یہودا منع کیتا کہ تسی ہفتے والے دن چونکہ تسانی عبادت نہ دینے تو تسی اسے شکار نہ کیتا کرو. لیکن انہیں ایک ہیلا اختیار کیتا، اور اس ہیلے نے ذریعے انہیں اپنی مچھلیاں ہفتے جاڑے انہیں ٹوئیں میں جمع کر کے اتوار والے دن آن کے اس جو اپنی مچھلیاں نپی نے، اور اس ہیلے انہوں نے کہ اسی ہفتے نہ نپینے پہ بلکہ اسی تے مچھلیاں نپینے پہ اتوار والے دن. اس سے جڑے انہوں نے قوم نے لوگ ہیں انہوں نے ظاہر ہر جائے تھے اچھے لوگ بھی ہونے ماڑے لوگ بھی ہونے، تو انہوں نے جڑے کوئی اچھے لوگ ہیں انہوں منع کیا یا تسی کام نہ کرو، یہ ہیلا اور ہیلے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہونے، اور یہ تسی وہ جہ گناہ کرنے پہ ہو کلے اللہ نے عذاب نہ آوے تو سکے. تو انہوں نے منع کرنے کے باوجود بھی ان خیر نہ رہے، اپنا جس کمے دن لگے لگی رہن. لیکن ایک تری قوم بھی آئی، انہوں نے قوم بچوں یعنی ایک جماعت ہے جی بن گئی کہ جنہ بعض علماء نے کہا کہ ابتداء میں منع کیتا لیکن وقت ان چپ کر گئے، اور بعض آخر کہ انہیں بالکل منع کیتا ہی نہیں، چپاتی بھائی نہ انہیں نہ ہلاؤ کہ نہ کوئی گل کرو، لیکن آپ ان مچھلیاں نہ پہنے. تو اس سے سمجھو ایک گروہ انہوں نے جماعت کچھ لوگ جو ہو گئے جڑے مچھلیاں نہ پہنے پہ ان ٹوئے کھٹ کے، اور ایک جماعت ہوئی جڑی نہ آخر تک منع کرے گی، اور ایک جماعت ہوئی جس آپ تو مچھلیاں نہیں نپیاں لیکن انہاں منع بھی نہیں کی. وہ کوئی سٹے میل ہے انہوں نے جی نہ چھیڑو نہ چھوڑو، اپنا کام کرنے رہو، کہیں کہ آخنا تے کہ گل کرنی. ان جڑے منع نہ کرنے والے انہاں الٹا انہاں منع کیتا جڑے انہاں روکنے پہ یعنی جڑے امر بالمعروف کرنے پہ انہاں بھی الٹا انہاں کوئی کرو منانے نے تسی کیوں انہیں نہ کھپنے پہ انہوں نے آتا پتہ نہ نے یا جو کچھ یہ الفاظ ہے انہیں منع کی کہ انہیں کو نہیں مننا
تو تسی آرام کرو، تسی ای کام نہ کرو۔ یہ اس قوم نہ حال ہے جس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس درجے نہ نہیں جتنا سڈے واسطے۔ اگر اسی نہ کرساں تو اسی کتنے بڑے مجرم ہیں۔ یعنی انہاں امتا بیشتر نبوت بھی ہے، نبی بھی آنے والے پہ، اور اتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انہاں تے فرض بھی نہیں، لیکن اس نے باوجود اللہ تعالیٰ اتنے انہوں نے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے کرنے اور نہ کرنے کا تذکرہ کی تھا۔ اس تو جڑا وہ نا اس امت نیابت نے اندر جڑی چیز لبھی وہ بہت ضروری، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واسطے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی مخصوص انداز ہے اور مخصوص شکل ہے اور کوئی خاص امر بالمعروف ہے۔ ہر بندہ نیکی نہ حکم کر سکنا اپنے اپنے درجے وچ۔ والد ماں پیو وہ اپنے اولاداں جو کچھ آگ سی، جو کچھ سمجھے سی، گناہ تو منع کرے سی، نیکی نہ حکم دے سی، تو یہ امر بالمعروف ہی ہے، نہیں عن المنکر ہے۔ دکاندار اپنے نوکراں چاکراں اپنے ملازمہ جس شے کو منع کر سکنا اس نے حق ہے کیوں نہ منع کر سنا روکے، یہ امر بالمعروف۔ گھرے وچ کوئی نماز نہیں پڑھنا اسا نماز نہ آٹھنا، یہ امر بالمعروف ہے۔ کوئی غلط کام پہ کرے نہ، گناہ نہ کام پہ کرے نہ، اسا منع کرے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں کوئی حکومت کی طرف امر بالمعروف نہ شعبہ قائم ہوئے یا کوئی جماعت نہ باہر ویسی تو وہ امر بالمعروف کرے سی۔ ہر آدمی اسا اللہ اپنے اپنے دائرہ کار یہ چیز دیتی ہوئی اور وہ اسا کر سکنا۔ کوئی بندہ نماز غلط پڑھنا پیا تو نہ جڑا بیٹھا اسا دس سکنا بھائی یار ناراض نہ ہوتے تو نماز جی کو تو نماز پڑھی نماز ٹھیک نہیں، یہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ یہ ہر بندہ ہر جائی تے کر سکنا اور اس اپنا حصہ پا سکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائی تے ادنا جی بھی کوئی گل ہوگا تو آپ اپنا ظاہر ہے اللہ نے نبی اور لیکن آپ امت کا تعلیم دیتی ہے نا کہ بھائی گگو بن کے نہ بیٹھے رہو، کوئی شاید تک وہ غلط ہونی پئی تو مجھے اوور پو۔ آج کل یہ مزاج بن گیا اوپر گل کرو نہیں جی اگلا بندہ بکے پہ ویسے، اگر اچھے انداز میں گل کی ویسی تو بکے کہنا سے پوسے کو پاگل ہے۔ ایک ساتھ بدو آئے دیہاتی مسجد لمبی اور دعا مانگی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا مانگی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میں دیتے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحم کر تے سڈے تو علاوہ کہیں تے بھی نہ کرے، بس دوں تے رحم کر اپنا، سڈے تو علاوہ کہیں تے بھی رحم نہیں کر۔ بندہ دعا مانگنا پڑا، بندہ آخر جیڑی شے مرضی مانگنا پڑا مانگنا رہے، لیکن نبی ہونا جتنے کوئی غلطی کرے سی فوراً آپ اسا اتھی فرمایا، آپ فرمایا لقد تعجبت واسعا، بڑی غصہ تاری رحمت تو بندے میں بند کر دیتا کہ خالی ایسا دوں تے ہوئے اتنے بڑے خدا کی رحمت مانگنا پیا تو کہیں وہاں سے غلط لفظ کرنا پیا، ایسا ٹھیک ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بات تو دعا کر کے اٹھا نے کریڑے وائن کے مسیحی وچ ہی کھڑو کے موترن لگ پیشاب کرنا اور صحابہ روڑا پائے تھا روکو بھائی مسجد گندی ایک چھوڑ نبوت کی تعلیم، آپ فرمایا ایسا نہ روکو ایسا کرن دو پیشاب کرن دو، جب وہ کر گیا تو آپ اسا بلایا، بلا کے سمجھایا کہ بھائی مسجد ہے عبادت واسطے، نیکی واسطے، اچھے اعمال واسطے، پیشاب کرنے واسطے نہیں۔ وہ بڑا متاثر ہوا اور بعد جڑ بھی گل بیان کرنا چاہنا میں ماؤ پیو تو بھی زیادہ حضور شفیق پایا کہ آپ ایسی گل ماں سمجھائی کہ میں نہیں سمجھا۔ صحابہ فرمایا پیشاب ہے تو مٹی ہے کچی، فرمایا ایسا ہے تو کھوتر سٹو اور مٹی کھوتر کے باہر لگا دو۔ علماء نے کہنا اگر اسا منع کرنا تو ایک جڑا بندے نے پیشاب شروع ہو گیا اسا روکنا بھی مسئلہ، بات اگر وہ نہ روکیا انہیں بھج پایا تو ساری مسجد گندی کریا۔ یہ نبی نے شفقت رحمت اور نبی نے سمجھداری اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیتی گئی حکمت ہے
یا فرمایا جڑی جائز گندی کر چھوڑی تو کر دے چھوڑی ایسا کرن دیو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اساں تعلیم دیتی کہ اگر کدائیں کوئی ایجا کام ویکھو ایجی گل ویکھو تو اساں اگلے سمجھا دیو۔ یہ سمجھاؤنا ہی عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر۔ اس تو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی نے واقعہ بیان کیتا کہ ایک بستی اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجا کہ اس سے عذاب نازل، تو فرشتے آئے تو انہوں مڑ کے لگے گئے، انہوں نے کہا یا باری تعالیٰ کی تو ستا سارا حکم دیتا عذاب دیونے نا، کہ اتنے بڑا نیک بندہ جیڑا جانا ہو اس سبھالا تو اس نافرمانی کی تھی ہی نہیں، تو اس نے کیا کرا؟ اللہ فرمایا ساری بستیاں چاہ کے اسے اٹھے بتاؤ، لم یتمعر فی وجہہ قط، میں نے گناہ اور نافرمانیاں دیکھنا رہا لیکن اس نے چہرے سے کدی رنگت بدلی نہیں، تب اس نے چہرے نے رنگ بھی نہیں بدلیا۔ تو اے جی نیکی عبادت آپ جڑے اگے آسی تو جنت جڑی شاید لبنے ہو لب پوسوس، لیکن دنیا سے انہیں نار رکھنی سی جنہ گناہ کرنے دیکھنا اور انہیں منع نہ کرے۔ تو یہ جڑی اصا بالکل چادر اوڑی وئی نا جی خاموشی نہیں، بھائی ایسا بھی نہ آکھے ایسا بھی نہ آکھے ایسا بھی نہ آکھے، یہ سدھے اللہ نے حکم نے خلاف ورزی۔ تو جس نے جتنا بس چلنا جتنے ہو سکنا اتنے اسا اپنی گل کر لیجیے۔ ہاں گل نہ انداز ٹھیک ہونا چاہیے نا، اور سمجھانے نہ گل کرنے نہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، جذبہ ٹھیک ہونا چاہیے نا، یہ نہیں کہ میں جناب کوئی بڑا بڑا آدمی ہے کہ میں خالی سمجھانے والی میری ڈپٹی، میں آپ تو سارا سمجھا رہا نہیں۔ اگر میری بھی کوئی غلطی اور ماں کوئی بندہ دس دینا تو اصل تو اس ویلے پتہ لگنا مولوی صاحب اپنی گل بھی منے رہے یا خالی سارے جہان تبلیغ کرے۔ تو جتھے بھی کرائیں کوئی غلطی کرے نا پھر اسا پیار محبت نہ سمجھا دینا، یہ امر بالمعروف۔ تو انہوں نے آخیا کہ یار اسی نہ تبلیغ اس تو پہ کرنے کہ کل اللہ نے سامنے سڑے کو عذر موجود ہوئے کہ یا اللہ اسا انہاں سمجھائے ہے جڑا سڑا بس ہے، باقی انہوں نے نہیں منیا تو یہ انہوں نے مرضی، لیکن اسا اپنا فریضہ اپنے رب نے اگے اپنا عذر بیان کرنے واسطے اسی کام پہ کریں۔ ہوں اللہ تعالیٰ نے انہوں تے عذاب آیا، اور عذاب یہ ہے کہ کچھ دنوں تو بعد ان جڑے منع کرنے والے انہاں کے یار تو بچوں کو نکی جے قد پاؤ انہاں پڑھا کرو، یہ کریں عذاب آیا تو اسی بھی رگڑے بساں۔ تو انہاں بچوں کچھ قد پا کے رکاوٹ پا کے ان وکھرے ہو گئے ان وکھرے ہو۔ صبح ایک دن ان اٹھے تو دیوار تو دوسری طرف کوئی آواز نہیں، بالکل خاموشی، اور انہاں تکیا کدھا تو چڑھ کے ویکھو کدھر گئے تو انہاں جڑے دے ویکھیا تو تمام قوم اللہ تعالیٰ نے شکلیں مسح کر دیتی ہیں اور بندر بنا دیتے ہیں، اور چھویں سے بارے کے خنزیرے نہ بھی ذکر ہے، وجہ علیہ من عمر کیرا جاتا بل خنازیر، کچھ بندر اور کچھ خنزیر، نوجوانہ بندر بنا دیتا ہے اور بڑھا سور بنا دیتا۔ ہوں جڑے پر گئے سارے جو رشتہ دار ہے تو ہوں جڑے بندر بنے پے ہوں انہوں نے قدمہ تے سر رکھن تے ہجو نہ رون اور جناب گل تو کر نہ سکنے، تو ہوں ندامت کا اظہار کرن، لیکن وہ ندامت کا تو وقت گزر چکے ہے۔ 3 دن تو بعد انہاں تمام لوگوں تے اللہ تعالیٰ موت طاری کر کے انہاں سارے کی صفائی کر دیتی، ان بچ گئے جڑے منع کرنے رہے۔ جڑا 3 گروہ ہے جڑی خاموش، انہوں نے متعلق اتنے قرآن کوئی ذکر نہیں کیا کہ بھائی بچ گئے یا بچ عذاب ان کی رگڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے شاگردن حضرت اکرمہ انہوں کو کہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا بھائی انہوں نے عذاب تو نہیں آیا کیونکہ انہوں اتنا بڑا گناہ نہیں کیتا کہ انہوں اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے من، ٹھیک ہے امر بالمعروف نہ کرنا انہوں نے غلطی ہے، لیکن اتنی غلطی نہیں ہے۔ لیکن قرآن انہوں نے ذکر اس تو نہیں کیتا کہ خاموشی کوئی قابل تعریف عمل نہیں کہ اس سے اللہ انہوں نے کوئی تعریف کرے یا انہوں نے تذکرہ کرے، تو انہوں نے اس عمل نہ چونکہ کوئی قیمت نہیں تو اللہ انہوں نے ذکر نہیں کیتا، لیکن انہوں نے عذاب بھی نہیں آیا۔
کہ بھائی چلو کم از کم انہیں یہ عمل تو نہیں کی، لیکن قرآن ذکر نہ ہونا یہ بھی تو ایک ایجے لوگوں واسطے جنہوں نے نال والے نہ ذکر ہونا پیا تو وہ صرف امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں وجہ اس تو بھائی جڑے اللہ تعالیٰ نے واضح احکام مننا انہاں بالکل ٹشکر بنا دیونا، مذاق بنا دیونا، یہ اللہ نے بڑے عذاب دعوت دیونے کا ذریعہ ہونا۔ ایک بندہ اس کو غلطی ہونی پئی، گناہ ہونا پیا، لیکن وہ دماغی طور سے اس گلا منینا کہ یار میں یہ کرے نا غلط کا، یا وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار بھی کرے نہ رہنا، تو یہ جہاں بندہ کے بعد دنیا سے اللہ تعالیٰ یہ جہاں عذاب نہیں بھیجنے جڑا اس واسطے تباہی کا ذریعہ بن وجے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو دعا بھی مانگنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے بچنے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اسی قوم نے ایک جماعت نہ آخر لگی لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا تُسی یہ جہاں لوگاں کیوں تبلیغ پہ کرنے ہو، اللہ مہلکہم جنہاں اللہ ہلاک کرنے آئے، اور معذبہم عذابا شدیدا یا اللہ انہاں سخت عذاب دینے والے، کیونکہ حالات یہ بنے پہ کہ نہ بچنا کوئی نہیں۔ تو انہاں آخر جی معذرتاً الی ربکم اسی تبلیغ کرنے پہ اپنے رب نے سامنے عذر پیش کرنے واسطے تاکہ اسی کل چھٹے دھکے ہوا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ابن سیدھا جذبہ کہ شاید انہیں جو کوئی گناہ تو روک بنے۔ اللہ نے سامنے بھی اسی سرخرو ہونا چاہنے ہیں کہ ان سیدھی برادری اور خاندان نے لوگ اسی یہ بھی چاہنے ہیں کہ ان اللہ نے نافرمانی تو اور عذاب تو بچ بنے۔ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بھی جس گلہ نے انہیں نصیحت کی تھی گئی ہے، جس وقت انہیں اس نصیحت بھلا دیتا یعنی نہیں منیا، تو انجینا الذین ینہون عن السوء، تو اساں منع کرنے والا نجات دے دیتے، جنہیں منع کیتے اور جنہیں تبلیغ کی ہے انہیں اساں اپنے عذاب اور اپنی گرفت تو بچا گے دا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالمہ اساں نپ گے دا بے عذاب بئیس، سخت عذاب ہے، بئیس نہ مانا سخت، ذلت والا عذاب، ظاہر کی شکل نہ بدل وائنا، شکل نہ مسخ ہو وائنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، آپ فرمائے قیامت تو پہلے نڑی امت بھی کچھ لوگوں نے شکل تبدیل ہو سن اور انہوں سے اللہ تعالیٰ مسخ نہ عذاب بھیجے سن، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ خاص طور پہ فرمائے گانے سننے والے، بے حیائی کرنے والے ان لوگ ہو سن جنہوں نے شکل اللہ بدل دے سن، اللہ سارا نے حفاظت فرمائے۔ بے ماں کانوا یفسقون، اور یہ انہوں نے عذاب جڑایا انہوں نے فسق اور نافرمانی کی وجہ تو ہے، یعنی سیدھا کوئی ظلم نہیں، لیکن لوگ جس وقت حد کراس کر وجن تو مت اسی عذاب بھیجنے۔ اگلی آیت ہے تو اس عذاب نہ ذکر ہے جی فلما عتوا عما نہوا عنہ، جس چیز تو جس عمل تو نہ منع کیتا گیا اسے جس وقت ان حد کراس کر گئے، عتوا بہت اگے بڑھ گئے اور سرکشی لگ گئے، تقلنا لہم اسا حکم دیتا ہونا کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن ونجو۔ بندر ذلیل ہونا ضروری نہیں، ظاہر ہے بندر ہے انسان نہ بندر بائیں مائنا ای ذلت ہے، تو فرمایا تسی ذلیل بندر بن ونجو، اور میں جڑا تکوینی امر ہے بس اس امر نے آنے نہیں دے رہی کہ ان تمام لوگ بندر کی شکل میں مسح کر دیتے۔ یہ جڑا مشہور ہے کہ بھائی ان بندر وطنے آج کل نے بیجو انہیں بیجو جڑیاں ان اللہ بنائی ہیں، یہ غلط ہے۔ جس قوم تے اللہ شکلیں تبدیلی نہ عذاب بھیجے نے انہاں وقت 3 دن تو بعد اللہ موت دے دے، یہ نہیں ہونا کہ بعد انہوں نے اگو نسل بھی چل نہیں رہے تو انہوں اپنے جناب سارے کام بھی کرے رہے نہیں، اللہ کا عذاب آئے گا انہوں نے تباہی۔ یہ بندر انہوں تو پہلے بھی موجود ہے، تو یہ بندر خود ایک الگ نسل ہے اللہ نے مخلوق کے جن کو باقی مخلوق ہیں، انہیں اس شکل ایک عذاب دے کے اللہ تعالیٰ بندر ایک تبدیل کیتا اور باتوں نے سالہ دے موت آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی